السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قربانی کا جانور خریدتے ہوئے ہمیں کن کن باتوں کی احتیاط کرنی چاہیے۔ چلیے چلتے ہیں ان خوبصورت احتیاطوں کی طرف۔ قربانی ایک اہم فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے لیے مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق مال خرچ کرتے ہیں اور سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا قربانی سب کو راضی کرنے کے بجائے اپنے رب کی رضا کو راضی کرنے کی نیت ہے اور تقویٰ و اخلاص کو پیش نظر رکھتے ہوئے کرنی چاہیے۔ نگران شورا مولانا حاجی محمد عمران اطہاری نے ایک بیان میں قربانی سے متعلق مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں، ان میں سے چند ملاحظہ کیجیے۔ قربانی سنت ہے، یہ سب کو ادا کرنی چاہیے جو صاحب استطاعت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کا فرض ادا کرنے کی ہمت، طاقت، استطاعت عطا فرمائے، آمین۔ اور جو لوگ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبول فرمائے، آمین۔ نمبر 1، حدیث پاک میں ہے کہ انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ پاک کے خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ تو قربانی کرنا بہت افضل ہے۔ جو صاحب استطاعت رکھتے ہیں وہ قربانی ضرور دے، باقی اللہ تعالیٰ ہم سب جو لوگ دیتے ہیں ان کی قربانی کو قبول و منظور فرمائے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا اور اس جانور کا ہر عضو مالک یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نمبر 2، قربانی خوش دلی اور اللہ کی رضا کے لیے ہی کرنی چاہیے، نہ کہ دکھاوے کے لیے کہ لوگوں کو دکھایا جائے دیکھو ہم کتنے خوبصورت جانور لے کے آئے ہیں۔ ان سب احتیاطوں پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ کیونکہ قربانی کی جو دعا جو قرآن کریم کی 2 آیات مبارک ہے وہ آیات مبارکہ یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کا ترجمہ کنز ایمان، میں نے اپنے منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے، ایک اسی کا ہو کر اور میں مشرکوں میں نہیں۔ دوسری آیت مبارکہ یہ ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے، تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہاں کا، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ ان دونوں میں بھی یہی یعنی عبادت کو اللہ کی رضا کرنے کرنے کا درس ملتا ہے۔ اگر ہم اس مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے قربانی کریں تو قربانی کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ نمبر 3، قربانی کے لیے جو مہنگا جانور لیا جائے اس کی خریداری میں اخلاص بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم یہ کام عبادت کی نیت سے کرتے ہیں اور عبادت میں اگر ریاکاری ہو تو وہ اسے ضائع کر دیتی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ یہ جو ہے ویڈیو بہت مفید ہے آپ سب کے لیے، کیونکہ بڑی عید آنے والی ہے، قربانی سب نے ہی دینی ہے، تو یہ ویڈیو سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ اس کو دیکھیں گے تو وہ ان سب چیزوں سے احتیاط کریں گے۔ چلیے چلتے ہیں آگے پیارے پیارے مزید پوائنٹس کی طرف۔ 4، قربانی ایک عبادت ہے اور شیطان ریاکاری کے ذریعے کسی بھی عبادت کو باطل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ ہر بندہ جو کام نیکی کی نیت سے کرنا چاہتا ہے شیطان اس کو گناہ کا سبب بنا دیتا ہے۔ نمبر 5، قربانی اپنے پاک مال سے کیجیے اور اس میں اخلاص کو پیش نظر رکھیے۔ نمبر 6، آپ منڈی کا سب سے مہنگا اور خوبصورت جانور خرید لائیں مگر اپنی نیت پر ایک بار غور کریں کہ میں یہ مہنگا جانور خرید لایا ہوں، اس کا مقصد اللہ کی رضا و خوشنودی ہے یا شہرت کا اصول، اور جب جا مقصود ہے، یعنی کہ آپ اگر مہنگا لے کے آئیں، وہی پہلے والی میری بات، تو اس کو دنیا کے دکھاوے کے لیے نہیں لے کے آئیں، اس میں سے اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ خرچ کریں گے، اس میں صرف آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کو دیا اور آپ اتنا خرچ کر رہے ہیں، اس میں دکھاوا نہ ہو یعنی شہرت نہ ہو۔ نمبر 7، اگر کوئی ہر سال مہنگا جانور خریدتا تھا مگر اس بار مہنگائی کی وجہ سے گنجائش نہیں ہے تو کوئی سستا جانور خرید لے تاکہ قربانی کا واجب تو ادا ہو جائے۔ اب اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں سستا جانور لاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، تو اس شخص کو اپنی نیت پر غور کر لینا چاہیے کہ وہ اب تک کس کی نیت سے قربانی کرتا رہا ہے۔ یعنی یہ کہنے کی بات ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ کوئی بات نہیں، جتنی اس کی استطاعت اس کے مطابق لے، وہ یہ نہ سوچے کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ اس کو یہ سوچنا ہی تھی کہ وہ آج تک کس کے لیے قربانی کرتا رہا، اللہ کی راہ میں کرتا رہا ہے، وہ سنت ابراہیمی کو ادا کرتا رہا ہے، تو آگے بھی اس کو اسی نیت سے چلنا چاہیے۔ کتنا ہی خوبصورت پوائنٹ ہے یہ۔ نمبر 8، اگر کوئی مہنگا جانور لایا جسے دیکھنے کے لیے لوگوں کا رش لگا رہتا ہے تو ہمیں اس کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دکھاوے کے لیے ہی لایا ہے۔ بالکل یہ بھی لوگوں کی غلطی ہے کہ جو لوگ اس طرح کے تبصرے کرتے ہیں ان کو گناہ ملتا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کے پاس اتنے پیسے تو وہ لے آیا۔ نمبر 9، کسی کا اچھا جانور دیکھ کر اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ ماشاءاللہ آپ نے کیا خوبصورت جانور لیا ہے، اللہ پاک آپ کی قربانی کو قبول فرمائے، ماشاءاللہ۔ دیکھیے کتنا پازیٹیو پوائنٹ ہے، لیکن ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ دکھانے کے لیے لے کے آئے، دکھاوا ہے، اس طرح یہ کہنا
ان کو تو کچھ نہیں کہے گا، لیکن ہمیں گناہ کی طرف دھکیل دے گا۔ نمبر 10، جس نے اللہ کی راہ میں زیادہ پیسے خرچ کرنے کی نیت سے اپنی استطاعت سے بڑھ کر مہنگا جانور لیا، لیکن تبصرہ کرنے والے اس پر ریاکاری کا لیبل لگاتے تو یہ بہت بری بات ہے۔ ممکن ہے کہ یہ حیثیت سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرنے کی برکت سے اس کے لیے جنت میں محل بنا دیا جائے اور اس کے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، دیکھیں کتنا وہ اللہ کے گھر کتنا اس کو اجر ملے گا اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں سے بچائے، ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں ان سب احتیاطوں پر عمل کرنا والا بنائے۔ اور آپ سب مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی ویڈیو لگی، میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے، پیارے 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 کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا، اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ چلیے چلتی ہیں آگے مزید ان پوائنٹس کی طرف۔ نمبر 11، قربانی کے جانور کی عمر: اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکرا، اس میں بکری، دمبا، دمبی اور بھیڑ نر یا مادہ دونوں شامل ہیں، 1 سال کا۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کر دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ یاد رکھیے، متعلقاً 6 ماہ کے دمبے کی قربانی جائز نہیں، اس کے اتنا ہی فربہ یعنی تگڑا اور قد آور ہونا لازمی ہے کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لے۔ اگر 6 ماہ کا بلکہ سال میں 1 دن بھی کم عمر کا دمبا یا بھیڑ کا بچہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا نہیں لگتا ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت مین پوائنٹ ہے، آگے آپ سب نے قربانی دینی ہے تو اس پر ضرور عمل کیجیے گا۔ نمبر 12، قربانی کا جانور خریدنے کے لیے اپنے ساتھ کسی ایسے تجربہ کار شخص کو لے کر جائیں جو جانور کی عمر جانچے، اس کا عیب وغیرہ دیکھنے میں ماہر ہو۔ امیر اہل سنت دامت البرکاتہم العالیہ کو کئی بار دیکھا گیا ہے کہ آپ جانوروں کے حوالے سے گوشت فروشوں سے بہت زیادہ معلومات لیتے ہیں۔ نمبر 13، جانور کے مختلف اعضاء کو کھانے کے بارے میں مختلف احکام ہیں کہ جانور کے کون سے اعضاء حلال، کون سے حرام اور کون سے مکروہ ہیں، اور مکروہ میں کون سا حصہ تیز یعنی اور کون سا تحریمی ہے۔ اس بارے میں دارۃ الافتاء اہل سنت سے رہنمائی لے لیجیے۔ نمبر 14، اگر کوئی کساب کے ساتھ صرف چھری پر ہاتھ رکھے کہ میں بھی جانور ذبح کرنے میں شامل ہو جاؤں تو دونوں پر تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک نے بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی تو یہ خیال کرتے ہوئے کہ دوسرے نے پڑھ لی ہوگی مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، تو دونوں صورتوں میں جانور حلال نہ ہوگا، یعنی تکبیر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چلیے چلتے ہیں آگے۔ نمبر 15، بعض لوگ جانور کو گرانے کے بعد اسے گھسیٹ کر قبلہ رخ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں جانور کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں قربانی کے جانور کے لیے کئی احکام دیے ہیں، ہمیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 16، قربانی کے جانور پر چھری پھیرتے وقت اپنے رب کی بارگاہ میں یوں عرض کیجیے کہ یا اللہ پاک، جس طرح میں نے تیرے حکم پر آج جانور قربان کیا، اگر وقت آیا تو میں تیرے دین کی خاطر اپنی جان بھی قربان کروں گا۔ نمبر 17، قربانی کے فضائل، مسائل اور اس بارے میں مفید معلومات پڑھنے کے لیے امیر اہل سنت دامت البرکاتہم العالیہ کا رسالہ ابلغ گھوڑے سوار کا مطالعہ نہایت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ، یہ سارے ریفرنسز ہیں جہاں جہاں سے یہ لیا گیا ہے، تو یہ سب جو ہے نا آپ کو ضرور احتیاط کرنی چاہیے۔ آگے قربانی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ساری ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور پاکستان اور انڈیا کے جو معاملات آج کل چل رہے ہیں وہ اللہ کرے وہ بہتر ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔